الحمد لله الحمد لله الذي حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ برادران کرام، یہ ملک تقسیم ہوا جب پاکستان بنا، نظام مصطفیٰ کے نام پر وجود میں آیا تھا۔ وہاں کیا حالات ہیں عام تو سب کو معلوم ہے آج تک۔ دوسرے اور وہ ممالک بھی بہت سے جو مسلم اکثریتی ممالک ہیں، وہاں کیا کیا حالات اور کیسے افسوسناک ہیں وہ بھی معلوم ہے آپ کو۔ اب پیسے ختم ہو رہے ہیں، دولت ختم ہوتی جا رہی ہے، کس رہے ہیں لوگوں کے اوپر شکنجا کے، اس لیے کہ پیسے تو بے تحاشا جنگوں میں خرچ ہو رہے ہیں، تیل اور سستا ہونے جا رہا ہے، ایران پہ سے پابندیاں کم ہو رہی ہیں، آئل آگے اور سستا ہو جائے گا، تو آگے کے لیے پریشانی ہے، لیکن ابھی جھونکے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں دشمنوں کے، کچھ ایک طرف سے کچھ دوسری طرف سے۔ وہ لوگ جو دینی سربراہ ہیں، یہ تو سیاسی لیڈر ہیں نا جو کر رہے ہیں، جو دینی سربراہ ہیں وہ کچھ ذمہ داریاں اپنی ادا کرتے ہیں۔ ایسے موقع پہ انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ لوگوں سے کہیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ تو بہت افسوسناک سین ہے وہاں پر بھی، اس لیے کہ اچھے پاور ہر جگہ پر دینی سربراہ، جہاں مسلم اکثریتی ممالک، سب جگہ جہاں جو دینی سربراہ بہت پاورفل ہیں، اور آسانی سے ایسا نہیں ہے کہ حکومتیں ان کے بہت زیادہ خلاف آسانی سے نہیں جا سکتی، اس لیے کہ لاکھوں کی بات نہیں، کروڑوں میں بھی بہت بڑی تعداد ساتھ میں ہے ہر ایک کے۔ میں بغیر نام لیے ہوئے چند مثالیں رکھ رہا ہوں، حالت کیا ہے، یعنی وہ لیڈرشپ، دینی فہم اور دینی سوچ کیا ہے۔ میں کچھ بڑوں کی بات کر رہا ہوں۔ ایک انٹرویو دیکھا میں نے وہاں کی ایک دینی جماعت کے سربراہ کا، اس میں، اور وہ چینل جو تھا جنہوں نے جو انٹرویو لے رہے تھے، وہ وہاں کا ویب پورٹل سب سے بڑا ہے پاکستان کا۔ تو جو انٹرویو لے رہے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے یہاں پر ویمن پروٹیکشن بل، عورتوں کی حفاظت کا بل پاس ہو رہا تھا، اس کی بہت مخالفت کی، تو کیوں کی تھی مخالفت آپ نے اس کی اتنی کہ عورتوں کو تحفظ فراہم ہو جائے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ قرآن اور حدیث کے، قرآن و سنت کے خلاف تھا، اس لیے کی تھی۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ اصلاً تو جو وہ بل لایا گیا تو صرف ایک وجہ سے لایا گیا کہ کوئی اگر ریپ کیس ہوتا تھا پاکستان کے اندر، تو وہاں پر اس سے پہلے قانون یہ تھا کہ اس سے 4 گواہ مانگے جاتے تھے، اگر لڑکی شکایت کرے تو 4 گواہ لاؤ، اور وہ گواہ بھی شہادت ایسی ہلکی پھلکی نہیں دیں، بلکہ اس سین کی بہت باریک تفصیلات کے ساتھ دیں۔ اس کے بعد، اور اگر یہ نہیں کر سکے تو لڑکی کو سزا ملے گی۔ تو وہاں تو انہوں نے کہا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور کوئی اس کے ساتھ زنا بالجبر کرتا ہے، اب اس کو انصاف بھی نہیں ملے اور وہ کچھ نہیں کر سکے، تو انہوں نے جواب دیا اسلام کی اصل اسپرٹ یہی ہے، اور اسلام یہی چاہتا ہے، اس نے اسی لیے رکھے 4 گواہ کی بات کہ 4 گواہ تو ملیں گے نہیں کبھی،
جب تک چوراہے کے اوپر نہ کرے وہ تو 4 گواہ تو مل ہی نہیں سکتے. تو اسلام نے یہ شرط اسی لیے رکھی ہے کہ نہ گواہ ملے نہ یہ چیزیں رپورٹ ہوں. ابھی کیا تصویر پیش کر رہے ہیں اسلام کی؟ یہ شرط رکھی اسلام نے اسی لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہاں جو سروے ہوئے ہیں اس میں 80% اس طرح کے کیسز میں جو 80% لڑکیوں کو سزا ہوئی، انہوں نے جنہوں نے شکایت کی تھی، اور وہ جیلوں میں ہیں. اور وہ جن کے خلاف شکایت کی وہ صاف بچ گئے، یہ جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، اس لیے کہ وہ گواہ جیسی گواہی یہ مانگی گئی تھی وہ نہیں لا سکی. تو ان کی وجہ سے وہ بل لایا گیا. اور چیزوں کا نہیں کہتا، لیکن اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو وہ بگڑ گئے. انہوں نے کہا آپ کیا قرآن و سنت کی مخالفت کرنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، ایک انہوں نے اتنی دیر میں کوئی قرآن کی آیت نہیں سنائی، کوئی ایک آیت کا کوئی حصہ بھی نہیں سنایا انہوں نے. نہ یہ بتایا کہ اس سلسلے میں قرآن کا قانون کیا ہے. وہ دیکھنے سے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن کا قانون ہی یہ ہے کہ 4 گواہ لاؤ اگر عورت کے ساتھ میں دینا بالجبر ہو رہا ہے تو. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہتر یہی ہے، گواہ تو ہو نہیں سکیں گے، بہتر یہ ہے کہ خاموش نکل جائے کریں، یہی زیادہ بہتر ہے. لڑکی بھی خاموش رہے اور لڑکا یا مرد وہ بھی خاموش رہے. اور یہی اسلام کی اسپرٹ ہے. اب یہ اس پر کچھ اور انہوں نے کہنا چاہا کہ تو بڑی زیادتی کی سی باتیں کر رہے ہیں، تو بہت زیادہ بگڑ گئے وہ. ان کا قرآن سنت کی آپ مخالفت کرتے ہیں. اب پاکستان کا تو ماحول ایسا ہے کہ جہاں، اور انہوں نے فوراً یہ کہا کلمہ پڑھیے بھی آپ. تو ان کا آپ فتویٰ لگا رہے ہیں کہ میں دین سے نکل گیا. اور پھر انہوں نے پڑھا کلمہ. جو انٹرویو لے رہے تھے اس کے بعد پھر لہجہ آگے نرم ہو گیا ان کا. تو یہ ہے کہ ہر ایک کے کروڑوں ماننے والے ہوں، وہاں کا ماحول تو ایسا ہے کہ ممکن ہے کہ جان خطرے میں پڑ جاتی. اس بات کے اوپر جب بار بار بات یہ آ رہی کہ تم قرآن و سنت کی مخالفت کر رہے ہو تو کہیں جان خطرے میں نہیں پڑ جائے، تو نرم ہو گئے بہت. اور انہوں نے پھر کہا کہ اصل میں تو اس وجہ سے کہہ رہا تھا کہ کچھ علماء، بہت سے علماء ہی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہاں بننا چاہیے قانون. کہنے لگے وہ بہت اقلیت میں ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اور آپ اقلیت کی وجہ سے، اس اقلیت کے لوگوں کی وجہ سے، ان کی حمایت کرنے کی وجہ سے قرآن و سنت کی مخالفت کرنے آئے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے نہیں بتایا کہ قرآن و سنت اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے. آدھی آیت بھی نہیں پڑھی. اب ان کو تو ظاہر ہے نہیں معلوم ہوگا، جو سوال کر رہے تھے کچھ بھی نہیں معلوم نہیں ہوگا. تو وہ بس اس ماحول میں ختم ہو گئی وہ دبدبا کے ان کی. میں نے مختصر بتایا آپ کو. قرآن میں 2-3 جگہ کچھ واقعات بتاؤں گا آپ کو. ان کے جو بڑے ہیں، ان کے کروڑوں ان کے ماننے والے، اور دوسروں کے بھی چند، اور یہ عرض کروں گا کہ اس کا دین کا موقف کیا ہے. قرآن نے کہا کہ اگر کنسنسول سیکس ہو دونوں کی مرضی سے تو دونوں کو اور شہادتیں مل جائیں، گواہیاں مل جائیں، یہ تو دونوں کی مرضی کی بات تھی، تو 100 کوڑے مارنا دونوں کو. پھر یہ کہا کہ اگر پاک دامن عورتوں کے اوپر کوئی مرد الزام لگائے تو اس کو 4 گواہیاں پیش کرنی ہوں گی. اگر پاک دامن عورتوں کے اوپر کوئی مرد الزام لگاتا ہے تو اس کو 4 گواہیاں پیش کرنی ہوں گی، اور اگر نہیں کر سکے 4 گواہیاں پیش تو پھر اسے 80 کوڑے مارے جائیں گے. ساری عورت کے، یہ اس کا ذہن میں رکھیے گا، یہ کہیں نہیں کہا کہ عورت اگر کسی پہ الزام لگائے تو 4 گواہیاں پیش کرنی ہوں گی. یہ سب عورت کے پروٹیکشن کی باتیں چل رہی ہیں. یہ بہت اہم بات ہے. یہ نہیں کہا واپس پلٹ کے کہ عورت کسی مرد کو بدکار اگر پائے تو 4 گواہیاں لائے. اگر مرد کسی پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگائے تو 4 گواہیاں لائے، اور نہیں لا سکے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے. اور اگر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگائے بدکاری کا اور گواہیاں نہیں لا سکے تو یہاں، تاکہ بہت چیزیں اور آگے نہیں جائیں، گھر کی بات تھی تو آگے پھر وہ 4 مرتبہ
اور گواہیاں نہیں پیش کر سکے تو 4 مرتبہ اللہ کو گواہ کر کے قسم کھائے کہ میں سچا ہوں، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب اس کے بعد عورت سے پوچھا جائے گا کہ دیکھو 4 قسمیں اس نے تو یہ کہا، اتنی قسمیں کھائیں، پھر وہ بھی قسمیں کھا لے اگر کہ میں سچی ہوں، جو جھوٹا اس پہ اللہ کی لعنت، تو کوئی کسی کو سزا نہیں دی جائے گی، الگ کر دیا جائے گا، دونوں کو سپریشن ہو جائے گا، لیکن سزا کسی کو نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے اپنے بیوی پہ الزام لگا دیا اور پھر خالی، یعنی صرف الزام تک کو کسی عورت کے، مرد پہ الزام کا تو ذکر ہی نہیں کہ عورت کے اوپر الزام نہیں لگنا چاہیے کسی کی، پاک دامن عورت کے اوپر، تو بہت احتیاط رکھیں مرد اس سلسلے میں۔ یہ ایک اسپرٹ ہے قرآن کی۔ سزاؤں کی بات، وہ تو سزا تھی آپس کی مرضی کے ساتھ میں اگر انہوں نے تعلقات قائم کیے، اس میں ریپ کا ذکر نہیں تھا۔ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 4 گواہ لاؤ، 4 گواہ جو ہے وہ اس سلسلے میں ہے کہ کوئی کسی کے اوپر اگر الزام لگا رہا ہو، دوسرے کے اوپر اگر بدکاری کا الزام لگا رہا ہو، تب 4 گواہوں کی بات ہے، یا کہیں اس طرح کی بات ہے، کہیں ہے ہی نہیں یہ بات کہیں کسی بھی جگہ پر کہ 4 گواہ لاؤ۔ اگر کسی عورت کو 4 گواہ لانے پڑیں گے، 4 شہادتیں لانی پڑیں گی، وہی بات جو انہوں نے خود کھل کر کہی کہ ہاں وہ جب تک چوراہے پر نہیں ہو جب تک گواہیں کہاں ملیں گی، اس لیے اسلام یہ چاہتا ہے کہ ڈھکی رہے بات۔ لیکن کیا چاہتا ہے اسلام؟ ایک مزاج بتایا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جس چیز کا حدود یا قانون اسلام نے مقرر نہیں کیے، اس کو چھوڑ دیا، پھر تعزیری کہتے ہیں اسے، تعزیری قوانین، اسٹیٹ کو چھوڑ دیا کہ ملک جیسے وہاں کے حالات ہوں اس کے اعتبار سے قانون پھر بنا لو۔ ہاں، اس میں اسپرٹ کا ضرور خیال رکھنا ہے اسلامی، کہ اسلام کا مزاج کیا ہے اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنے قانون بنا لو، یہ اسے کہتے ہیں تعزیر۔ تو جہاں بیان ہی نہیں کیا کسی جرم کی کوئی سزا، جس کی بیان کی اسے کہتے ہیں حدود۔ تو ریپ کی سزا بیان نہیں کی، یہ چھوڑ دیا اسٹیٹ کے اوپر کہ وہ وہاں کے حالات کے اعتبار سے، کہ ہر جگہ کے مختلف ہو سکتے ہیں، اپنے قانون بنا لیں، لیکن اس میں اسلام کے مزاج کا خیال رکھیں۔ وہ مزاج کیا ہے؟ یعنی ایسے نہیں بنا لیں۔ ریپ تو بہت، زنا بالجبر تو بہت بھیانک بات ہے۔ اسلام نے اچھی پاکیزہ جو پردہ دار لڑکیاں ہوں ان کو چھیڑنے کی کیا سزا رکھی ہے؟ وہ سزائے موت ہے۔ یہ لڑکے کھڑے ہو، گروپ فقرے کس رہے ہیں، چھیڑ رہے ہیں، ایک آدھ دفعہ کہ کبھی لڑکے تھے، یہ تھے کہ کسی کے بہکائے میں آ گئے تھے، یا تو حکم یہ وارننگ دو پہلی مرتبہ، دوسری مرتبہ پھر اگر وہ نظر آئیں اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے وہی لوگ، تو اب یہ تو معاشرے کے لیے فتنہ بن گئے۔ کہ وہ عورتیں جب گھر میں نکلیں، شریف عورتیں، تو ایک تو بڑی چادر ایک اپنے اوپر ڈال کر نکلیں، سورہ احزاب میں ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اور اگر یہ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، یہ اگر یہ منافق کا انہیں، اور یہ جن کے دلوں میں مرض، بیماری پیدا ہو گئی ہے، اور وہ جو اپنی ان کو بدنام کرنے کے لیے افواہیں اڑا رہے ہیں، یہ افواہیں اڑانے والے اور اس سے بھی آگے بڑھ گئے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، تو ہم تمہیں ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، پھر نظر نہیں آئیں گے شہر میں، چھپتے پھریں گے کہیں، ایسے کوئی اکا دکا ہوگا، پھر شہر چھوڑنا پڑ جائے گا۔ یعنی یہ سیکنڈ اسٹیپ کی سزا ہے کہ اگر وہ باز نہیں آئے، کا مطلب پہلے وارننگ دی جائے، اس کے بعد پھر وہی لوگ اس طرح کی حرکتیں ان لڑکیوں کے ساتھ میں کرتے ہوئے نظر آئیں جو اپنے آپ کو ڈھک کر بھی جا رہی، وہ کوئی آوارہ نہیں ہے، تو پھر انہیں شہر سے نکال دیا جائے۔ اور اس کے بعد بھی اگر نظر آئیں، فَأَيْنَمَا ثُقِفُوا، پھر کہیں پر اگر پائے جائیں، اُخِذُوا، اریسٹ کرو، وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا، سزائے موت بھی عبرت ناک دینا، قتل بھی ٹھیک سے کرنا۔ تو یہ تو سزا اسلام نے اس کی رکھی، عورتوں کو، پاک دامن عورتوں کو ستانے چھیڑنے والے گروہوں کی یا گروپوں کی۔
زنا بالجبر یا ریپ تو کتنی سیریس بات ہو، کتنی بڑی بات ہو جائے گی. اس مزاج کو سامنے رکھیں، قانون بنا لیں. قانون بنانے کے لیے اسٹیٹ آزاد ہے. اس قرآن نے کوئی قانون فائنل نہیں کیا. کیا وہ جو بار بار دعائی کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف آپ دلیلیں لا رہے ہیں؟ کون سی دلیل قرآن و سنت کی؟ اور کس جگہ انہوں نے بتایا کہ ریپ کی سزا قرآن نے؟ تو یہ بتائیے آپ اس کے خلاف کچھ کہہ رہے ہیں. یہاں ہندوستان کے اندر تو جو آر ایس ایس اور بی جے پی کے جو لیڈر ہیں وہ کہنے کے لیے جگہ جگہ پر کھڑے ہو گئے کہ سزائے موت ہونی چاہیے. یعنی اسلامی قانون یا اسلامی اسپرٹ کے قریب تو وہ آئے، جبکہ یہاں اس طرح کی آوازیں بھی اٹھتی ہیں کہ سزائے موت بند ہونے چاہیے مستقل، تب وہ آگے آ کے کہتے ہیں اس کے لیے تو سزائے موت ہونی چاہیے. تو یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ وہاں پر لڑ رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ اس کو ڈھک چھپا کے نکال دو. اسلام کی اصل اسپرٹ ہی یہی ہے کہ رپورٹ ہی نہیں ہوئی ہے. ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اسلام یہی چاہ رہا ہے، اس لیے اس نے ایسے قوانین رکھے. یہ کب رکھے اس بات کے لیے قوانین؟ دیکھا جو عورتوں پر کوئی الزام لگا رہا ہو اس کو یہ کرنا پڑے گا کہ 4 گواہیاں لانی ہوں گی. تو یہ تو اسلام کے مزاج کے حساب سے فساد فی الارض میں آئے گا. زمین میں فساد برپا کیا، اور فساد فی الارض کو قرآن نے کہا کہ یہ الفتنۃ اشد من القتل، یہ فساد یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے. یہ دینی فہم کی بات ہے. ایک آیت کا ٹکڑا پیش نہیں کیا اور یہی دہائی دیتے رہے، اور پھر دھمکی کا انداز ہو گیا ان کا غصے کا. دینی جماعت کے، یہ تو مذہبی لیڈر کی بات ہو گئی نا، سیاسی لیڈر کی میں بات نہیں کر رہا. بہرحال اتنی بات، اور اس کے اندر میں قرآن کے تعلق سے میں بیچ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ جو زور دیا جاتا ہے، اور وہ بھی دے رہے تھے، 4 اس نے کہا جو انٹرویو لینے نے کہا 4 مردوں کی گواہی ہوتی تھی، یا وہ کہاں سے لائے گا؟ کہہ لے قرآن و سنت کی بات ہے. 4 مردوں کی گواہی کہیں نہیں ہے 4 گواہی کے اندر. سوال کرتے ہیں لوگ، صاحب یہ بڑا تو آؤٹ آف ڈیٹ بات ہو گئی اسلام کی. اب 4 مرد کی گواہ آج کل تو سرکمسٹینشیل ایویڈنس ہوتے ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس اگر پورے مل رہے ہوں، واقعاتی شہادتیں مل رہی ہیں، واقعاتی شہادتیں ایسی نہیں، اس کے اندر بہت میڈیکل چیک اپ سے الگ بھی پھر بہت کچھ ہوتی ہے. واقعاتی شہادتیں کیمرے پہ لگے ہیں، میڈیکل چیک اپ بھی ہے، اور دوسری ہو سکتی ہیں طرح طرح کی سرکمسٹینشیل ایویڈنس میں، لیکن وہ یقینی ہو بالکل. قرآن نے کہیں نہیں کہا 4 مرد. یہ تصور بنا ہوا ہے ہمارا 4 مردوں کی گواہی وہ جو مانگی گئی ہے، اس میں بھی یہ کہ 4 مردوں کی عورت نہیں ہو. 4 مردوں کی گواہی قرآن نے تو یہ کہا کہ جو الفاظ استعمال کیے کہ وہ اگر 4 نہ لا سکے ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، اس میں 4 مرد کی بات نہیں آ رہی، شہداء کی بات آ رہی. 4 گواہیاں. یہ گواہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہو. یہ تو قرآن تو آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائے گا اگر ہمیشہ مردوں کی گواہی چلے گی، 4 مردوں کی گواہی چلے گی، اور حالات چاہے بالکل کوئی جرم جو ہے وہ بالکل کلیئر کٹ ہو رہا ہو اور سب کچھ ہو رہا ہے، ان کا صاحب 4 مردوں کی گواہی نہیں ہوئی. کہیں نہیں کہا اس میں کوئی رجل کا لفظ نہیں کہ اس میں انسان. 4 اس کے اندر گواہیاں ہونی چاہیے، یقینی گواہیاں، اس لیے کہ سزا سخت ہے نا. تو پھر 1-2 نہیں ہو. سرکمسٹینشیل ایویڈنس بھی اگر ہوتے ہیں، واقعاتی گواہیاں، تو کبھی کبھی مضبوط لگتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے، اصلاً کمزور ہوتی ہے، سامنے سے کبھی مضبوط پڑ جاتی ہے. تو اس لیے یہ پروٹیکشن رکھا. یہ ضروری نہیں کہ لوگ کھڑے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، بڑی ان نیچرل بات ہو جائے گی. اس دور کے لیے تھا یہ بات، کے دور کے لیے تو یہ اربعۃ شہداء کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ 4 مرد گواہ، 4 شہادتیں. وہ شہادت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک اور صاحب کا بھی مستقل مطلب کچھ چیزیں آسانی ہو گئی ہے، براہ راست زبان سے اسٹیٹمنٹ سننے کو مل جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ جگہ جگہ سے بھیج دیتے ہیں. بہت سے انہیں معلوم ہے کہ دلچسپی ہے تو وہ پھر خواص کی چیزیں بھیج دیتے ہیں مجھے. ایک صاحب کو اور بھی دیکھا، ان کے بھی بہت بڑی تعداد، کروڑوں فین ہیں ان کے. اب یہ بالکل دوسرا انداز ہے. وہ بھی پہ جماعت کے اہم ترین ذمہ دار ہے یا امیر ہے.
اب وہ نعمتیں سنا رہے تھے جنت کی، تو انہوں نے کہا کہ جنت میں حوریں ملیں گی تم لوگوں کو، اور وہ حوریں جو ہیں وہ 3 طرح کے لوگ ہوں گے. ایک تو ہوں گے لوور کلاس لوگ، ان لوور کلاس کے لوگوں کو بھی حوریں جو ملیں گی وہ کافور کی ہوں گی. اور پھر ایک مڈل کلاس کے لوگ ہوں گے، وہ اگر شراب پلائی جائے گی کافور کی ہوگی، اور جھوم رہے ہوں گے. اس کے اندر وہ سر بھی انہوں نے جھوم کر دکھایا کیسے جھوم رہے ہوں گے. پھر جو مڈل کلاس کے ہوں گے اس میں حوریں شراب پلانے آئیں گی، اور حوریں جو شراب پلانے آئیں گی ان کے جسم یہ مٹی کے نہیں ہوں گے، ان کے جسم ہوں گے مشک اور عنبر اور زعفران اور کچھ اور نام لیا، ان 4 چیزوں سے مل کر ان کے جسم بنے گا. وہ آئیں گی شراب پلانے کے لیے. اور پھر اس کے بعد اللہ ان کا میک اپ کرے گا. اللہ خود میک اپ کرنے آئے گا اور اللہ ان کا میک اپ کرے گا اور اپنے چہرے سے ان کے چہرے کے اوپر نور ڈالے گا ان حوروں کے اوپر. اور پھر وہ حوریں جو ہے وہ شراب پلائیں گی، اور یہ وہ جھوم کر دکھا رہے تھے کہ جھوم رہے، اور لوگ بھی جھوم رہے تھے، وہ ان کے ہاتھوں سے پی رہے ہوں گے. یہ تو تھی مڈل کلاس. ایک VVIP کلاس ہوگی. VVIP کلاس کا پھر انہوں نے جو سین کھینچا وہ حوروں کا تو اپنی جگہ، ان کا پھر ان کے لیے تو اللہ تخت عرش کو ہٹائے گا اپنے دونوں ہاتھوں سے، ہاتھ ہلا کے بتایا کیسے اپنے دونوں ہاتھوں سے. اس کے بعد آئے گا اور اللہ آ کے انہیں سلام کرے گا. ہاتھ ہلا کے بتایا انہوں نے، اللہ سلام کرے گا، انہیں سلام پیش کرے گا. اور پھر اللہ پلائے گا انہیں. وہاں حوریں پلانی تھی، ان کو اللہ پلائے گا. اللہ اپنے ہاتھ سے پلائے گا اور اللہ انہیں سلام پیش کرے گا. یہ بھی سربراہ ہے، بہت پاپولر ہے، کروڑوں لوگ دیوانے ان کے. وہاں جھوم رہے تھے سب. ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت اپنی بدبودار بیویوں سے ہٹ کر وہ حوروں کے پاس ہیں. جو پبلک نظر آ رہی تھی اس میں جیسے وہ جھوم رہے تھے. یہ دین کا نقشہ جا رہا ہے. دین پچھلے جمعے کو میں نے چند باتیں اللہ کے محبت کے سلسلے کی رکھی تھیں. اس اسپرٹ سے قریب تر تو یہاں کے ہندو ہیں. کہتے ہیں نشکام یوگ کی بات کر رہے ہیں. ہمیں یہ نشکام یوگ اسے کہتے ہیں جہاں اجر کی تمنا نہیں ہے، بس آپ سے محبت. جس درجے کو اللہ نے کہا والا ذکر اللہ اکبر، وہ اللہ کی یاد جو ہے وہ ان سے اوپر کے درجے کی چیز ہے تمہاری نماز اور بندگی سے بھی، جو اس کی یاد ہے. اور یہ نماز تھی اس کی یاد قائم کرنے کے لیے. تو اس اسپرٹ سے تو وہ قریب ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چونکہ میرے ان کے بڑوں میں تعلقات بہت ہیں، جانا آنا رہا ہے. میں نے خود دیکھا ہے یہ جھوٹے خداؤں کے سچے بندے ہیں. محبت جو میں نے دیکھی میں آپ کو یہاں بتا نہیں سکتا، وہ نقلی نہیں ہوتی. یہ ان کی بات نہیں کر رہا، یہ جو مندروں میں یہاں بیٹھے ہوتے دکاندار، وہ نظر نہیں آ رہے. کروڑوں ہیں، الگ الگ گروپ کے بڑے اونچے کردار کے لوگ ہیں، کروڑوں ہیں، لیکن نظر نہیں آتے. ان کے بڑوں کی میں نے واقعی بہت سمپل، بہت سادہ، کچھ بھی نہیں، اور دولت کی حد نہیں ان کے. اگر لینا چاہیں تو نہیں لیتے. اور وہ ان بھگوانوں پہ جیسے نچھاور ہو رہے، وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. وہ بالکل ایکٹنگ نہیں ہے، وہ سچ مچ میں کہ جھوٹے خداؤں کے سچے بندے. ہمارے استاد یہ کہا کرتے تھے. تو وہاں تو یہ اسپرٹ، یہ چیز تو وہاں آ رہی ہے. یہاں پر تو یہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، آپ جنت کی نعمتیں تو ضرور گنائیے، قرآن نے گنائی ہیں، لیکن یہ جو آپ ساتھ میں گڑنا شروع کیا کس کس چیز سے ان کا جسم بنے گا، اور پھر اللہ شراب پلائے گا اور اللہ ان کا میک اپ کرے گا اپنے چہرے سے، اپنے چہرے کے نور سے. تو کوئی کیا چیزیں ہیں، کہاں سے لا رہے ہیں، اور کیا کیریکٹر بنا رہے ہیں لوگوں کا. ایک اور تیسری مثال، ایک حرم کعبہ کے ایک سابق امام صاحب، ایک ٹی وی چینل پہ انٹرویو تھا ان کا، اس کے چند حصے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں، میں 1-2 باتیں رکھ رہا ہوں. اور ان سے ان کے بارے میں پوچھا کہ IS کے انہوں کا سب ٹھیک کر رہے ہیں، یہ تو یہی کرنا تھا اور بالکل درست کر رہے تھے، لیے وہ تو ٹھیک ہے، ان لوگوں کی سپورٹ رہی ہوگی ان کو. کہ بھئی پھر بھی یہ بے قصوروں کو، پبلک کو تو نہیں مارے نا. یہ کہتے جھوٹا الزام ہے، تو دراصل ہمیں بھی تقویت ملتی کہ وہاں سے خبر آئی کہ یہ سب جھوٹی خبریں ہیں. پہلے ہماری فتووں پہ تو مار رہے ہیں، یہ فتوے ہمارے ہی ہیں جس پر مار رہے ہیں. یہ مارنا ہی چاہیے.
اور وہ ان کا شیعہ مسجدوں میں گھس کے مار رہے ہیں. مسجدوں میں قتل عام ہو رہا ہے، لاشیں دور تک اور خون دور تک بہ رہا ہے مسجدوں کے اندر، کہ وہ دوسرے مسلک کے شیعہ ہیں. تو ان کا شیعوں کو مارنا بھی ہمارے فتووں پر ہے، وہ تو مرتد ہے نا. اب وہ کسی دوسرے ملک کے اندر گھس کے کسی مرتد کو جا کے اگر مرتد کی سزا قتل ہو، میں تو یہ بھی اس بات کی، یہ بھی سب اسے چھوڑیے کہ کہاں کہاں سے یہ باتیں نکلی ہیں، لیکن اگر ہو تو وہ اپنے ملک میں دے لینا، اور پھر ایسے دینا مسجد میں جا کے نماز پڑھتے کو کیوں مارتے ہو، ساری پبلک کو گرفتار کر کے مار دو. کہتے شیعہ مرتد ہے نا. یہ بھی تو ہماری فتویٰ ہے، وہ صحیح کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان میں یا دوسرے اور ملکوں میں جا کے اگر وہ بھون دیتے ہیں اور وہاں سب تڑپ رہے ہیں، لاشیں تڑپ رہے ہیں، تو کہ وہ صحیح کر رہے ہیں، یہ مرتد ہو گئے. اسلام کا جو رحمت کا دین ہے وہ تو رحمت والا حصہ تو آس پاس بھی کہیں نہیں کوئی تصویر جاتی دنیا کو. اصلاً تو رحمت ہی رحمت ہے. اب وہ وہاں کی عورتوں کو پکڑ کے اپنے استعمال میں لے کر کنیز بنا لینا، اسلام کہتا ہے. اب سب جگہ یہ میسج جا رہا ہے، یعنی گھروں سے عورتوں کو اٹھا لاؤ گے کنیز بناؤ گے. میدان جنگ کی ہوتی تب بھی الگ بات ہی ہو. کنیز کا جو تصور عام ہے مسلمانوں میں، بڑا غلط تصور ہے. بڑا گھن آتی ہے بعض چیزوں کے، جیسے آریہ سماجی نیوگ کے نام سے بھاگتے ہیں، بات نہیں کرتے. شیعہ متا کے نام پر بات نہیں کرنا چاہتے، مانتے ہیں کہ بڑا متبرک کام ہے، بات نہیں کرنا چاہتے، بھاگتے ہیں اس سے. آریہ سماجی کہتے ہیں بڑا پوتر کام ہے نیوگ، تفصیل آپ کو نہیں معلوم کہ نیوگ چھوڑیے، لیکن وہ اس سے بھاگتے ہیں، بات نہیں کرنا چاہتے. اس لیے کہ بڑی گھناؤنی بات ہو، جانتے ہیں کہ ہر ایک کہے گا بڑی گھناؤنی بات ہے. ایسے یہ ہے کہ دنیا میں آپ کسی کو یہ سمجھا نہیں سکتے کہ قبضہ کسی وجہ سے تمہارا اگر قبضہ ہے کسی عورت کے اوپر، جنگ میں اگر آئی ہے وہ، تو اس کو تم بغیر نکاح کے تعلق کے جیسے دل چاہے استعمال کرو. کہ قرآن کہتا ہے، قرآن نے اس سلسلے کا جو حکم دیا تھا آخری، وہ میں صرف بتا دوں اس میں، ورنہ گفتگو بہتر تو لمبی ہے. اس لیے کہ عام تصور تو سب کا یہی ہے نا، آپ کا بھی یہ، اس لیے علم میں آ جانے چاہیے. 5ویں پارے کی بالکل شروع کی آیت ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ. اگر تمہارے حالات اچھے نہیں ہوں اور تم آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کے فائنینشیل حالات نہیں ہوں، ان کا مہر بھی زیادہ ہوگا، ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوں گی، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو پھر باندیوں یا کنیزوں سے، ابھی اور کچھ نہیں نام آیا ان سے. پھر درمیان میں ایک دو باتیں ہیں، میں چھوڑ رہا ہوں، آیت چل رہی ہے، اس میں کہا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان سے نکاح کرنا جن کے قبضے میں ہو ان کی اجازت سے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھلے طریقے سے ان کے مہر بھی ادا کرنا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. تو شروع کی کچھ مکی زندگی کی کچھ چھوٹیں تھیں، آج اس کا بھی مطلب کچھ اور ہے آج کے حالات میں، لیکن آخری حکم اس سلسلے کا یہ تھا. اور اس کے نام کے اوپر پھر یہ جو کچھ چل رہا ہے، یہ ساری دنیا کو چاہ رہا ہے کہ اسلام میں یہ ہے. کچھ رحمت کے مظاہرے بھی ہوتے جہاں پبلک ویلکم کرتی. یہ ہے ہمارا جو ہمارے مذہبی، جو جیسے ہم یہ کہیں کہ پیشوا ہیں، ائمہ ہیں، اتنے بڑے جن میں سے ہر ایک کے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں. سیاسی لوگ تو جو کچھ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ مذہبی لوگ یہ دین دے رہے ہیں اور اس دین کی یہ تصویر باقی دنیا کو دے رہے ہیں. تو پھر آپ کو تو معلوم نہیں، لوگوں کو، عوام کو تو معلوم نہیں دین کیا ہوتا ہے. تو 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، رمضان میں روزے رکھنے چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، چوری، اس سے آگے تو نہیں جانتے دین کے بارے میں. تو پھر مسائل جسے کہتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو وہ مسائل کے نام پر تو پھر جو ان کی تشریحات آتی ہیں وہ ساری دنیا میں تھو تھو کراتی، جو دیکھتا ہے تھو تھو کرتا ہے. کوئی فکر نہیں ہے، ماننے والے بھی تو کروڑوں ہیں، وہ سب جھومتے رہتے ہیں. یہ اگر مارنے کو کہتے ہیں تو وہ مارتے ہیں، یہ جھومتے ہیں لوگ حوروں کے نام پہ تو باقی جھومتے ہیں. تو ساری قوم کا مزاج کیا بن گیا. تو میں تو پھر بار بار کہتا ہوں کہ قرآن سے جڑیے، ترجمے کے ساتھ میں اسے سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کریے. آج ہی ایک درس تھا یا پروگرام تھا، اس میں مجھے یاد آ گیا، یہاں پر کہنے کی ہے کہ
ایک آیت درمیان میں آئی تھی، قرآن نے کہا نا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے پاس مت جانا، نماز کے قریب مت جانا، حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب تک واپس وہ کیفیت نہیں آ جائے کہ تمہیں علم ہو جائے کہ تمہارے منہ سے نکل تم بول کیا رہے ہو، جب تک یہ علم نہیں ہو جائے. یہ سارا آپ لوگوں کو ہے علم کہ آپ کیا بولتے ہیں نماز میں؟ علم کسے کہتے ہیں؟ اسے تھوڑی کہتے ہیں خالی کے عربی رٹنے کو، آیتوں کو. حتیٰ تعلموا ما تقولون، جب تک جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کا تمہیں علم نہیں ہو اس وقت تک مت جانا قریب، ورنہ تم نشے کی حالت میں مانے جاؤ گے. اور کچھ دنوں میں دور کر سکتے ہیں آپ، یہ زیادہ دن نہیں لگیں گے. نماز کا ترجمہ سیکھ لیں، اتنا تو کم سے کم نماز کی چیز اتنا سا سیکھ لینا، باقی بھی ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی کو چھوڑ دیں، لیکن یہ اتنی تو شروعات کیجیے. کئے دن لگیں گے، اور پھر باقی کو آپ ترجمہ بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن کم سے کم اس سے پہلے ڈائریکٹ براہ راست پڑھ لیجیے عربی کے اندر ترجمہ. آپ اس لینگویج میں جو آپ کو آتا ہے. نہیں آیا سمجھ میں، بہت سا حصہ نہیں آیا، 1/3 آیا ہے، معمولی بات ہے. 1/3 قرآن کا آپ کو آ گیا سمجھ میں کیا ہے؟ ابھی تو 100واں حصہ بھی نہیں معلوم نا. پھر اس کے بعد وہ جب یہ ایک راؤنڈ کر لیں گے تو پھر وہ 2/3 بھی آنے لگے گا، اور پھر پوچھیں گے دوسروں سے، معلوم کریں گے. اصل تو بات یہ ہے کہ یہ نہ سیاسی نہ مذہبی، یہ دونوں معلوم نہیں کس طرف لے کر جا رہے ہیں. میں نے تو یہاں پر آپ کو بڑوں کی جھلکیاں بتائیں. اب آپ جو سب سے بڑا ہے، جو واقعی امام ہے، وہ لیڈر ہے، آپ کا امام قرآن ہے، اس کو فالو کیجئے، ادھر چلیے. اور وہ ہر ایک کے گھر میں ہے، ہر ایک کے پاس ہے، کوئی فیس نہیں لیتا آپ سے، چیزیں سب موجود ہیں. نیت کیجئے اور شروع کر دیجئے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.